ماشاءاللہ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کمی بھی محسوس ہو رہی ہے. اور اکثر جب میں پاکستانیوں سے جتنے پاکستانی سے ملاقات کرتا ہوں تو اکثر کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب زندہ تھے تو ہم نے ان کی اتنی قدر نہیں کی جتنے کرنا چاہیے، لیکن ابھی جو وہ کہتے ہیں تقریر میں ابھی ہمیں احساس ہوتا ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں شیخ احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہو کے جب میڈیکل کالج میں تھا 1987 دسمبر میں ان سے ملاقات کی، اور تقریباً 3.5 سال بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ملاقات کی. یہ دونوں شخص تھے جو مجھے متاثر کیے، اور ان کے وجہ سے میں ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بنا، جسم کے ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا سوال کچھ شخصیات اور کچھ افراد کے سلسلے میں تھا، ان میں سے ڈاکٹر اسرار احمد اور دیگر لوگوں کے سلسلے میں. حقیقت یہ ہے کہ اہل حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو اور قرآن و سنت کی پابندی کرتا ہو وہی اہل حدیث ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے سمجھنے کا طریقہ وہ منہج ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اثاثے کے طور پر چھوڑا ہے. ہم قرآن کریم کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام نے اسے اپنایا ہے. اب اس منہج کے مطابق ڈاکٹر اسرار احمد ان کا منہج صحیح نہیں تھا. آپ کی معلومات کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ یہ پہلے جماعت اسلامی میں تھے اور یہ بھی حنفی تھے. کون؟ حنفی تھے. حنفی سے جماعت اسلامی میں گئے، اور جماعت اسلامی کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی چوچوں کا مربع ہے، اور اس میں شیعہ بھی ہے جو 12 اماموں کو مانتا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا، 13 اماموں کو مانتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتا ہے، فاطمہ کی دہائی دیتا ہے مگر یا اللہ اپنی زبان سے نہیں نکالتا ہے. وہ شیعہ رافضی اور سبائی بھی جماعت اسلامی کا ممبر اور اس کا کارکن ہے اور ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد عرصہ دراز تک ابو الاعلی مودودی کے ساتھ فعال کارکن اور فعال ممبر رہے. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا، اور کیوں کر یہ کہہ سکتے تھے؟ ان کا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ تھا. وحدت الوجود کا ماننے والا ہر کنکر کو شنکر کہتا ہے. حال ہی میں ایک دیوبندی مفتی جو اعظم گڑھ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے کہا کہ مندر کے مورتی میں بھی خدا ہے. اب یہ رب ذوالجلال والاکرام کی توہین نہیں تو اس سے بڑی توہین کائنات کی کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بڑی توہین ہے.
دیوبندی نے اور مفتی نے یہ بات کہی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، وحدت الوجود کا عقیدہ. جبکہ ایک مومن اور مسلم کا عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العالمین ہر ذرے کو جانتا ہے. لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. وہ علیم بذات الصدور بھی ہے، اور وہ علام الغیوب بھی ہے، مگر ہر شے میں موجود نہیں ہے. دیوبندی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور ان کے عقائد کی کتاب المہند، جس میں 60 سے زائد علماء کی دستخطیں موجود ہیں، ڈاکٹر اسرار اسی کے پروردہ تھے. وحدت الوجود کا ان کا عقیدہ ہے، دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے، نبی کے فرمان کے خلاف ہے، صحابہ کے منہج کے خلاف ہے، ائمہ کے خلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے مودودی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے پنج پیری ہو، چاہے حیاتی ہو، چاہے مماتی ہو، سب ایک ہی عقیدے کے حامل، وحدت الوجود، وحدت الوجود. واللہ اگر یہ شرک نہیں ہے تو کائنات میں کوئی بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے، اور کسی کو بھی مشرک نہیں کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ جو حجر کو پوجتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ حجر میں خدا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی شجر کو پوجتا ہے، کوئی درخت کو پوجتا ہے، کوئی قبر کو پوجتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی خدا ہے، اس میں بھی اللہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وحدت الوجود یہ الحاد ہے، یہ کفر ہے، یہ زندقہ ہے. اور بہت سے زندیق گزرے ہیں جو گدھے کی آواز سن کر کہا کرتے تھے کہ ہمارا معبود ہمیں آواز دے رہا ہے. اور ایسے ایسے بڑے بڑے صوفی جن کی آج بھی تعظیم ہوتی ہے اور تعظیم سے ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کا عقیدہ تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ. سور، بندر، خنزیر ان وحدت الوجودیوں کے معبود ہیں، اور جو فادر چرچ میں رہتا ہے یہ ان کا معبود ہے. واللہ یہ شرک نہیں، یہ کفر نہیں، تو دنیا میں کہیں بھی کوئی کفر اور شرک نہیں ہے. جہاں تک اہل حدیث میں فرقوں کی بات ہے، یاد رکھیے گا آراء میں اور تنظیمی شکل میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جو واقعتاً اہل حدیث ہے اس کا منہج داہنے ہاتھ میں رب کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحابہ کرام کا منہج ہے. یہ یاد رکھیے گا. اپنی چوری کو اور اپنی ڈکیتی کو چھپانے کے لیے اہل حدیث کے اوپر یہ الزام لگانا کہ ان میں بھی فرقے ہیں، سراسر دغا بازی ہے، فریب کاری ہے، عیاری ہے اور مکاری ہے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں.